کہ وہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے لیکن جتنی اس سے اندر صلاحیت ہے پڑھنے کی اتنے ہی نماز پڑھتی ہے، زیادہ تہجد وغیرہ اور نوافل وغیرہ کے چکر میں وہ عورت نہیں پڑھتی ہے۔ روزہ بھی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی اس عورت کی طرح نہیں کرتی ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جہنمی ہے، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ایک پنیر کے بقدر صدقہ کرتی ہے۔ لیکن اس عورت کے اندر ایک خوبی ہے، ایک اچھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون جنت کے اندر ہے۔ اب بھلا بتائیے، راتوں دن نماز روزہ ذکر و اذکار کرنے والی ایک پڑوسی کو زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم کے اندر جا رہی ہے، اور ایک خاتون جو نماز روزہ ذکر و اذکار خیرات کم کر رہی ہے لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، وہ اپنی زبان سے، اپنی شرارتوں سے، اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے رویہ سے اپنے پڑوسی کو نہیں ستاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون جنت کے اندر ہے۔ تو آج پڑوسیوں کا کیا مقام ہے، اسلام نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے، اور ایک پڑوسی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو، اگر کوئی مسلمان ہے ہمارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ان تعلیمات سے آج ہم بالکل ناواقف ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں لوگ جب کہیں مکان خریدتے تھے، کہیں زمین لیتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مکان کتنا خوبصورت ہے، زمین کتنی اچھی ہے، سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ پڑوس ہمارا اچھا ہے یا نہیں۔ اگر پڑوس صحیح ہے آپ کا گھر جنت ہے، پڑوس اگر شریر اور شیطان آپ کو مل گیا تو آپ کا گھر چاہے جتنا بھی خوبصورت بنگلہ ہو، آپ کا گھر آپ کے لیے جہنم بن کر رہ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعة سوء الجوار، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یہ پڑوسی بوڑھے ہو جائیں گے، پڑوسی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج 80% پڑوسی بوڑھے بن گئے۔ دکھا دیجیے سماج میں اگر دو پڑوس ہیں ان دونوں پڑوس کے درمیان کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنی بھائی چارگی ہے، کتنی ہمدردی ہے؟ نہیں ہے۔ جائیے میرے کھنتی مانگنے کے لیے، گھر میں رکھا رہے گا، کہے گا کہاں ہے دوسرا آدمی لگے گا۔ کوئی ضرورت کا سامان مانگنے کے لیے جائیے پڑوس میں، اگر 60 لاکھ ہے پہلے سے تو بیٹھو بیٹھو کرسی لا کر دیا بیٹھیا بہوا پہ جلدی سے سامان لا کر دو۔ اگر پہلے سے 60 لاکھ نہیں ہے، کچھ بھلائی اور ملائی آپ نے اس کو نہیں دیا ہے تو جھوٹ بول کر آپ کو روانہ کر دے گا کہ کون کہو ہمارے یہاں کوداری کہاں صحیح ہے، ہمارے یہاں کھلتی کہاں صحیح ہے، تو نہ کوئی کلکا نہ جھوٹے کلکا، ہمارے تو دھمسو رہے ٹوٹ گئے کب ہمارے گھر میں تھوڑی۔ ہاں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک پڑوس دوسرے پڑوس کو کوئی ہدیہ تحفہ دے تو اس میں کبھی عیب نہ نکالے، کبھی عیب نہ نکالیے۔ یہاں جائیے دینے کے لیے باپ رے باپ کہاں سے پوری لڑکے ہے، فقیروا گھر سے لگو دالوں کو پائے نہیں رہتا ہے، لگو دالوں کو پائے نہیں۔ کھیر کیسا دل کا ہے گا سن کے کریں گے کھیر لے لیے، دودھ کا اپائے نہیں رہا کیسا کھیر دل کا چنیوں نہیں ہے، دیکھ لیجیے۔ اگر بکری کا کھر جا رہا ہے آپ کے پڑوس کی جانب سے، اللہ کے واسطے اسے رکھیے، اس میں عیب نکالنے کی کوشش مت کیجیے۔ تو پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے، اگر پڑوسی کو آپ نے خوش رکھا ہے تو اللہ آپ کو دنیا ہی میں جنت دیں گے۔ اگر آپ چاہے لاکھ اپنے آپ کو اپنی دولت کے نشے میں، اپنی شہرت کے نشے میں، روپ
دیا تو یاد رکھیے خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور آپ کی زندگی سے خدا امن و چین اور سکون کو نکال لے گا۔ حضرت عائشہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی کے زمانے میں ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے ہمارا شوہر سفر سے آ رہا ہے، ذرا بڑھیا سا کھانا وانا بریانی وغیرہ بنا لیا جائے یا مچھلی وغیرہ لا کر، تاکہ شوہر آئے گا تو کہے گا چلو کم سے کم ہماری بیوی کھانا تو صحیح بنا کے رکھی ہے، کھانا دیکھتے ہی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہے، سفر سے آئے، اس زمانے میں کسی کے آنگن میں سے دھواں اٹھتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ اس کے گھر میں مہمان آیا ہے، ورنہ آٹا لا کر لوگ خود روٹی پکا کر نہیں کھاتے تھے، مہمان کے لیے آٹا اپنے گھروں میں بچا کر رکھتے تھے، ورنہ گھر میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا جلنے کی علامت ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بہترین انداز میں اس زمانے کے اعتبار سے چند چپاتی روٹی تیار کر کے اور جھانپ کر رکھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ چپاتی روٹی ٹھنڈی کے زمانے میں گرم گرم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ آئے اور آپ نے فرمایا عائشہ پہلے گرم بستر کا انتظام کرو، ٹھنڈ کا موسم ہے۔ آپ سو گئے، آپ کو نیند آ گئی، حضرت عائشہ ادھر تھی، پڑوس کی ایک بکری آئی، 100 روٹی لے کر بھاگ گئی، روٹی لے کر بھاگ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے چہرے پر تھوڑی سی اداسی ہے، مایوس ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا پریشانی ہے، کیوں اداس ہو کر بیٹھی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے ارمان سے اس ٹھنڈی کے موسم میں نے آپ کے لیے محنت و مشقت کر کے چکی چلا کر آٹا تیار کر کے چپاتی روٹی میں نے تیار کی تھی کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ یہ پڑوس کی ایک پگلی بکری آئی اور 100 روٹی لے کر منہ میں بھاگ گئی، اب ہم کیا کریں؟ آج ہوتے تو سب سے پہلے تو بکری کو 2 گالی دیتے کہ بکری کے کچھ بھی کا بیماری پکڑ لیتے، مرنے جائے کتنی بکری، اب کہیں بکری والی مل جاتی تو اس کے بھی خیر میں اللہ بھی جانتا ہو تو بکری کو مار ہی دیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پڑوسی کا کتنا خیال تھا، کتنا ادب و احترام تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لے گئی جس کی بکری لے گئی، لے جانے دو، کسی پڑوس کی بکری ہوگی، دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں الہانہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روٹی جو بکری لے گئی ہے اس روٹی کے مقابلے میں ایک پڑوسی کا جو مقام ہے اس کے ساتھ جو اسلام نے حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، ایک پڑوسی کا دل دکھ جائے گا اگر ہم اسے الہانہ دے دیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم صبر کر لیتے ہیں، ہم پڑوسی کو الہانہ نہیں دیں گے، نہ ہم اس جانور کو برا بھلا کہیں گے، جو ہی بچہ کھوچا ہے وہی لاؤ، وہی ہم کھا لیتے۔ آج کی تاریخ میں جو چاہے جس کا کدوا توڑ لے، جو چاہے جس کا ساگ اکھاڑ لے، جو چاہے جس کا چھتی کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک صحابی رسول فجر کی نماز پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حدیث سناتے تھے تو حدیث سنتے نے اٹھ کر بھاگ جاتے۔ 1 دن 4 دن 5 دن ہوا، صحابہ میں ہوا کہ کیا بات ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں، یہ صحابی نماز پڑھتے ہیں رفو چکر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز گئی تو آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس صحابی سے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ سارے لوگ فجر کی نماز کے بعد یہاں بیٹھ کر ذکر کا حلقہ لگتا ہے، تم کیوں بھاگ جاتے ہو؟
تمہیں طبیعت نہیں لگتی یا کوئی ضرورت کی وجہ سے چلے جاتے ہو؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ پریشانی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے، پریشانی اتنی ہی ہے کہ ہمارا جو گھر ہے اور ہمارے گھر کے بغل میں جو ایک پڑوسی کا گھر ہے اس کے آنگن میں ایک بیر کا پیڑ ہے اور بڑا سا پیڑ ہے، اور اس کی 2 ٹھلی جو ہے اس میں پھل بھی بہت زیادہ آ چکا ہے، اس کی 2 ٹھلی ہمارے چھپر پر یوں جھکی ہوئی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو رات کی تاریکی میں وہ پیر جو ہے نا پکا پکا درخت سے ٹوٹ کر ہمارے چھپر پر گرتا ہے، اور چھپر پر گرتے گرتے وہ سب آنگن میں آ کے گر جاتا ہے۔ تو ہم فجر کی نماز پڑھ کر جلدی سے جاتے ہیں اور سارے پھل کو اٹھا کر اور پڑوسی کے آنگن میں پھینک دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو آنے میں تاخیر ہو جائے، صبح ہو جائے، سورج نکل جائے اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے پڑوس کی اجازت کے بغیر کہیں وہ پیر اپنے منہ میں نہ ڈال لے، جو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اتنا لوگ خیال کرتے تھے۔ جاؤ جس کا چاہو، یہ لچوا سب رات میں جاتا ہے دوسرا کا امرود توڑنے کے لیے، اور بیچاری امرود والی سب صبح صبح وہ کلمہ سب سناتی ہے کہ مت پوچھئے، اگر وہ ہیجا اکھوٹی یا تنکی پکڑائی تو پکڑ لے کر، چاہے آپ مذاق میں توڑیے یا جان بوجھ کر توڑیے، حرام کھانے کی لت آپ کو لگے گی تو نتیجہ حرام ہی نکلے گا۔ اس لیے اپنے چھوٹے چھوٹے نہ سمجھ معصوم بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجیے، بغیر اجازت پڑوس ہو یا غیر ہو کسی کے درخت کا پھل یا کوئی بھی چیز پڑوسی کی اجازت کے بغیر اگر ایک کدوا آپ توڑ لیتے ہیں یا ایک کوئی بھی چیز آپ اس کا چھٹی کرتے ہیں بغیر اجازت کے، اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پڑوسی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔